بہار ہندوستان کا ایک عظیم صوبہ ہے. اس کی اپنی تاریخی اہمیت ہے. اس کی مٹی نے کئی بڑی شخصیتوں کو جنم دیا. آزاد ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد یہیں سے تھے. مہاتما بدھ اور سمراٹ اشوک کا تعلق بھی یہیں سے تھا. اسی صوبے کی راجدھانی پٹنہ میں ایک تاریخی کتاب خانہ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری ہے جو فارسی، اردو، عربی، ترکی، ہندی، سنسکرت خطی نسخوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے. تو آئیے اس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں اور اپنے علم کی بنیاد کو اور بھی مضبوط کریں. گنگا کے کنارے آباد پرانے زمانے کا پاٹلی پوتر راجہ جنک کی راجدھانی عظیم راجہ اشوک سے متعلق. گرو گوبند سنگھ کی جائے پیدائش، پھر عظیم آباد اور آج کا پٹنہ. خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ کا ایک عظیم اور بین الاقوامی شہرت کا کتاب خانہ ہے. یہ کتاب خانہ ایک علم دوست شخص خدا بخش خاں کی کوششوں اور علمی ذوق و شوق کا نتیجہ ہے. یہ پیشے سے وکیل تھے جنہوں نے اکتوبر 1891 میں اس لائبریری کو قائم کیا اور ملک و ملت کو پیش کر دیا. بنگال کے گورنر چارلز ایلیٹ نے 5 اکتوبر 1891 میں اس کا افتتاح کیا. کلچر منسٹری حکومت ہند نے اسے ملی اہمیت کا ادارہ اعلان کر دیا ہے. یہ خدا بخش لائبریری ایک تنہا فرد کا کارنامہ ہے جو پٹنہ میں وکالت کرتے تھے. اصلاً تو ان کے والد صاحب کا یہ شوق تھا، محمد بخش ان کا نام تھا، لیکن بیٹے خدا بخش نے اس کو باقاعدہ لائبریری بنا دیا. جب باپ نے وصیت کی کہ بھئی یہ کتابیں 2-2.5 ہزار میں نے جمع کی ہیں، ان کو ایک اچھی سی لائبریری کی شکل دے دو. اور لائبریری بنا کے خدا بخش خاں نے اس کو جب فل بلوم پہ تھی وہ تو قوم کی نظر کر دیا. ڈاکٹر عابد رضا بیدار، حبیب الرحمان چغتائی اس کے پرانے ڈائریکٹر تھے. آج ڈاکٹر امتیاز احمد اس کے ڈائریکٹر ہیں. یہ خدا بخش لائبریری فی الوقت اس بر صغیر میں اسلامی مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور یہاں عربی، فارسی، اردو، پشتو، ازبیک ان تمام زبانوں میں تقریباً 21,000 سے زائد مخطوطات محفوظ ہیں. لائبریری
اس لحاظ سے بڑی ممتاز ہے کہ اس میں مینوسکرپٹس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کے بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 20,000، اور اس میں اردو کے مینوسکرپٹ شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ مخطوطات یہاں سنسکرت میں اور ہندی میں بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب خانہ جلد ہی ملک کا وہ پہلا کتاب خانہ ہوگا جہاں کے تمام خطی نسخے کمپیوٹر میں محفوظ کر دیے جائیں گے۔ یہاں محفوظ بین الاقوامی اہمیت کے خطی نسخوں میں تیمور نامہ، شاہ نامہ، بادشاہ نامہ، دیوان حافظ، سفینۃ الاولیاء وغیرہ ہیں، جن پر مغل بادشاہوں، ان کے شہزادوں اور دیگر معروف علماء و فضلاء کی تحریریں آنکھیں روشن کر دیتی ہیں۔ تو اس کی جو اپنی ایک انفرادیت ہے وہ مخطوطات کی وجہ سے ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان مخطوطات میں کئی ایک ایسے ہیں جو نادر الوجود ہیں، اس حد تک کہ ان کی کوئی دوسری کاپی، ان کا کوئی دوسرا نسخہ دنیا میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ ایک مصور نسخہ ہے جو اکبر کے ذاتی استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس میں تقریباً 137 تصاویر ہیں جو اکبر کے عہد کے جو مشہور ترین مصور ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہاں ایک اور مخطوطہ ہے سیرت فیروز شاہی کے عنوان سے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بھی کوئی دوسری کاپی دنیا میں کہیں اور دستیاب نہیں ہے، اور اس میں علاوہ اور باتوں کے فن تعمیر کو جو ترقی حاصل ہوئی فیروز کے زمانے میں، اس کا خصوصی ذکر ہے۔ پھر یہاں پر کئی کتابیں ایسی ہیں جو قرطبہ سے، اسپین سے حاصل کی گئیں، اور خدا بخش نے یہاں ان کو اپنے لائبریری میں اکٹھا کیا۔ 4 مخطوطے یہاں کے ایسے ہیں جنہیں قومی مشن برائے مخطوطات میں وگیان ندھی، یا ایک طرح سے آپ کہیں کہ مخطوطات کے قومی خزانے کا ایک حصہ مانا ہے۔ اس میں 2 مخطوطے فارسی میں ہیں۔ اس میں پہلا مخطوطہ تو تاریخ خاندان تیموریہ کا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ دوسرا جو فارسی کا مخطوطہ ہے وہ دیوان حافظ کا ایک نسخہ ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ مغل شہنشاہوں کے ذریعے اس کا استعمال فال نکالنے کے لیے کیا جاتا تھا، اور جب بھی انہوں نے فال کے لیے اس کا استعمال کیا ہے تو کیا فال نکلا اور کیا اس کا نتیجہ ان کے سامنے آیا، وہ انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے۔ تو حاشیے میں ہمایوں کی، جہانگیر کی، شہزادہ خرم کی تحریریں جا بجا موجود ہیں۔ 2 اور مخطوطات عربی کے ہیں، اور دونوں کا تعلق میڈیسن سے ہے، یونانی طب سے ہے۔ اس میں ساری کتابیں ایک جگہ کر دی گئیں کہ یہ کتابیں ہیں جو ابھی تک چھپنے کے لائق ہیں، اور کسی نے نہیں چھاپا ہے اسے۔ خدا بخش لائبریری نے کیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایک کا عنوان ہے کتاب الحشائش، اور اس میں ایک طرح سے فارمیکولوجی کے متعلق معلومات ہیں۔ 300 سے زائد رنگین اسکیچز ہیں جس میں ان تمام جڑی بوٹیوں کو دکھایا گیا ہے جن کا استعمال ادویات کے بنانے میں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے کتاب التصریف، اس کا تعلق جراحی سے ہے یا سرجری سے ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے تو اس میں آج سب سے بڑا حصہ سائنسز کا ہے، تو میڈیول پیریڈ میں چیزیں سائنسز میں پروڈیوس ہوئیں، ایگزیکٹ سائنسز میں، اسٹرونومی ہے، میتھمیٹکس ہے، زیالوجی، باٹنی، کیمسٹری، جیالوجی کے بڑے اچھے اچھے مینuscripts وہاں، یہ اس کو ایک بڑا درجہ دے۔
یہ حافظ بہت بڑا شاعر تھا ایران کا، شیراز کا حافظ شیرازی، اس کے دیوان سے پھال نکالا کرتے ہیں لوگ آج تک۔ پٹنہ خدا بخش لائبریری سے تھوڑی ہی دوری پر دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی کے آثار موجود ہیں۔ یہی وہ نالندہ یونیورسٹی ہے جہاں سے دنیا کو علم کی دولت میسر آتی رہی ہے اور جو دنیا کے قدیم ترین یونیورسٹی میں شامل کیا جاتا رہا۔ لائبریری کتابوں کا ذخیرہ ہوتی ہے، لیکن کوئی لائبریری کتابوں کا کلیکشن سے اونچی اٹھ جاتی ہے، انہی میں سے ایک خدا بخش لائبریری ہے۔ دارا شکو وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے ہندوازم کا فلاسفیکل پارٹ آج دنیا کے سامنے موجود ہے، ورنہ وہ ختم ہو جاتا۔ ہندوازم کا فلاسفیکل پارٹ سے میری مراد ہے اپنشد، وہ ہندی لکھی جاتی تھی پرشین اسکرپٹ میں، تو ہندی کے سب سے پرانے مینuscript جو ہیں، جیسے کہ اپنشد پرشین میں ملتی تھی، ایسے ہی ہندی کی اوریجنل سب سے پرانی کتابیں جو ہیں وہ پرشین اسکرپٹ میں ہیں۔ ملک محمد جائسی کا ون آف دی اولڈسٹ مینuscript پرشین اسکرپٹ میں، ملا داؤد کا مثنوی پرشین اسکرپٹ، کبیر کے بہت سی چیزیں، میرا بھائی، یہ اس زمانے میں اس لیے تھی پرشین اسکرپٹ میں کہ پرشین اسکرپٹ واز دی پریویلنٹ اسکرپٹ۔ یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے فوجی کارناموں کی گزارش بھی محفوظ ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ خطی نسخوں کے علاوہ یہاں نقاشی، خطاطی وغیرہ کے نادر نمونے بھی موجود ہیں۔ راجپوت اور مغل پینٹنگز کا بھی ایک قابل قدر انتخاب ہے جسے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہرن کی کھال کا ایک وہ ٹکڑا بھی ہے جس پر قرآن کریم کا ایک صفحہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس کتاب خانے کو بڑی تعداد میں قومی و ملی رہنماؤں، علماء اور فضلاء نے دیکھا ہے۔ ان حضرات نے ایک رجسٹر میں اس کتاب خانے سے متعلق اپنے تاثرات درج کیے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں۔ ان میں لارڈ کرزن، آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر مورٹیمر ویلر، گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سی وی رمن، قرۃ العین حیدر، عبدالکلام، محمد حامد انصاری وغیرہ شامل ہیں۔ کتاب خانے کے تعارف کے لیے وہاں محفوظ مخطوطات اور مطبوعہ کتابوں کی وضاحتی فہرستیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ خدا بخش لائبریری میں محفوظ عربی اور فارسی مخطوطات کی کوئی 25 جلدوں میں فہرستیں بہت پہلے شائع کر دی گئی تھی جن سے ساری دنیا کے علماء فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کئی جہتوں میں ایک ساتھ کام ہو رہا ہے۔ یہ محض کتابوں کا ایک خزانہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مرکز ہے جو علمی اور ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لائبریری میں 1857 کے متعلق جتنی بھی چیزیں موجود ہیں،
خواہ وہ مخطوطے کی شکل میں ہوں، کتاب کی شکل میں ہوں، رسالے کی شکل میں ہوں، اخبار کی شکل میں ہوں، ان سب کی ایک کتابیات، ان سب کی ایک بیبلیوگرافی لائبریری نے ترتیب دی ہے اور اس کو شائع بھی کیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال ہم لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں اس لائبریری میں ہیں ان کی بیبلیوگرافی شائع کی۔ جہاں تک کہ اردو زبان سے اس لائبریری کے تعلق کا سوال ہے تو اردو مخطوطات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ یہاں محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ مشاہیر کے خطوط بھی یہاں سینکڑوں کی تعداد میں محفوظ ہے۔ تو مخطوطات اس ذخیرے میں آتے رہتے ہیں، ان کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا کیٹلاگ شاید سب سے بڑا کیٹلاگ ہے دنیا میں، جو 1905 میں شروع ہوا، یعنی 100 سال سے اوپر ہو گیا کیٹلاگنگ اسکیم شروع ہوئی۔ لارڈ کرزن ایک بڑا اسکالر تھا، یہاں کا وائسرائے تھا اس زمانے میں، دوست تھا، اسکالر تھا، سر ڈینیسن راس۔ تو خدا بخش کے کیٹلاگ کا وہ اس کو دیا گیا اہتمام کہ بھائی اس کو پورا کراؤ۔ اس نے سپروائز کیا اور اچھے کیٹلاگر لایا وہ۔ یہ اتنا بڑا کیٹلاگ وہ بڑا اس لیے ہوا کہ آتھرس کو فلی وہ ڈسکرائب کرتا تھا، کتاب کے کنٹینٹ کو پورا بتاتا تھا۔ پیارے لال شاکر اور نوبت رائے نظر کی ادارت میں الہ آباد سے نکلنے والا ادیب جو صرف 3 سال تک نکلے، وہ آج وہاں اس کی اوریجنل کاپی محفوظ ہے، اور جسے خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ نے کتابی صورت میں اس طرح سے محفوظ کر دیا۔ اسی طرح سے پٹنہ کے نامی گرامی محقق ریسرچر قاضی عبدالودود کا معیار جو 1936 میں نکلا تھا، اور یہ بھی ضائع ہو جاتا اگر خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری نے اسے کتابی شکل میں محفوظ نہ کر دیا ہوتا۔ خدابخش لائبریری کی مطبوعات میں کتابوں میں حضرت موہانی اور انقلاب آزادی، تحریک آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصہ، اس طرح کی کتابیں لائبریری کے ڈائریکٹرز نے لکھوا کر شائع کی جو کام کی چیز۔ یہ ہے ذاکر صاحب کے خط۔ ذاکر صاحب جو پریزیڈنٹ آف انڈیا رہے، ان کے یہ خطوط کا مجموعہ کئی جلدوں میں، کئی والیوم میں شائع ہوئے، جسے بھی خدابخش لائبریری کا ایک کارنامہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے مختلف ریاستوں میں دکنی اردو، گجراتی اردو، اسی طرح سے بہار اردو لغت، بہار اردو ڈکشنری کے نام سے اس طرح کے سلسلے شروع ہوئے، اور وہ وہاں کئی جلدوں میں محفوظ ہیں۔ میگزین نکال رہے ہیں۔ ستمبر 2005 میں 1200 مخطوطات کا ڈیجیٹائزیشن شروع کیا گیا، اور جو اب تقریباً مکمل ہے۔ اس وقت اس میں عربی، اردو، فارسی، انگریزی اور کچھ جرمن، فرینچ، پنجابی اور روسی زبانوں کی کتابیں اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ یہاں خطی نسخوں کی مرمت کا زبردست انتظام ہے، جلد بندی کا معقول انتظام ہے، مطالعہ کرنے کے لیے ایک کمرہ ہے جہاں ہر وقت صاحبان ذوق مطالعے میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے کیمرے اور دیگر ساز و سامان خود کتاب خانے میں موجود ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ مائکرو فلم آئے، کتابوں کو مائکرو فلم کر لیا جائے، تو بڑی لائبریریوں نے اپنے ذخیرے کو مائکرو فلم کر ڈالا۔ مائکرو فلم کے ساتھ مائکرو فیش آئے، تو اس کے ہم کاپیز جو دیتے تھے لوگوں کو، وہ مائکرو فیش یا مائکرو فلم کی شکل میں دے دیتے تھے، آسانی تھی۔ اب جب تصور ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہم سی ڈی تک دے سکیں گے،
میگرو سے سیڑھی تک ہم نے سفر کر لیا ہے. خدابخش خان لائبریری کو ہم اگر کتابوں کا تاج محل کہیں تو غلط نہ ہوگا. کتاب بہترین خزانہ ہے اور سمیٹی جانے والی چیز ہے. ہم نشیں ہے اور سہارا ہے. نسیم جاں فضا ہے. بہترین تفریح، تنہائی کی اچھی دوست، انجانی دنیا سے آگاہ کرنے والی، بہترین رفیق کار، صلاح کار، مددگار اور مہمان ہے. خدا بخش لائبریری کے احاطے ہی میں اس کے بانی خدا بخش خان کی قبر ہے. لوگ بڑی عقیدت سے اس قبر پر حاضر ہوتے ہیں. یہ ہے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کی ایک مختصر رودات. تو ناظرین، یہ تھی خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کی قابل فخر رودات. ہمیں پوری امید ہے کہ اس شمارے کے ذریعے آپ کے علم اور معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتی ہوں. اگلی قسط میں پھر آپ سے ملاقات کروں گی. خدا حافظ. प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन. शादी लाइव एक नया रेवोल्यूशन. 1 घंटे में 10 मुलाकातें. अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें. डाउनलोड नाउ.